I, Nupur Shikhre, take the Aira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. کہ کسی مشرکہ کی کسی مسلمان کے ساتھ مومن کے ساتھ اور کسی مشرک کی کسی مومنہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. اصل بنیاد توحید ہے، یعنی قرآن مجید نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ یہ چیز ہے. ماضی میں جب بھی کسی قوم میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا پیغمبر یا رسول بھیجا جاتا تو اس کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ قوم پھر سے کسی فتنہ کی وجہ سے گمراہ ہو کر شرک اور بت پرستی کے اندر پڑ جایا کرتی. مثال کے طور پر قوم موسیٰ کی مثال لے لیں، جو صرف 40 دن کے اندر ہی شودہ باز سامری کے ہاتھوں گمراہ ہو کر ایک سونے کے بچڑے کو پوجنے لگے. قوم لوط ہم جنس پرستی کے فتنے میں پڑ گئی تو اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جادو اور سود کے فتنے میں پڑ گئی. آج سے 1400 سال پہلے انسانی ذہن اتنے ڈیولپ ہو چکے تھے، انسان اتنا شعور حاصل کر چکا تھا کہ اسے قیامت تک قرآن پاک جیسے اللہ کے قانون کے علاوہ پیغمبروں کی مزید تبلیغ کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو ایک انتہائی اہم وارننگ دی تھی اور بتایا تھا کہ ماضی کی قوموں کی طرح میری امت کا فتنہ کیا ہوگا جو اس امت کو ہلاک کر دے گا. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوا کرتا ہے اور میری امت کا فتنہ ہے مال. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس فتنے سے یوں پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا تعلق برقرار رہے. مزید یہ کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ ہے جو کہ اس نے صدقہ کر دیا یا پھر کھا پی کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا. صدقہ کیے ہوئے مال کے علاوہ کوئی بھی اس کا مال آخرت میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. ابن آدم کے مال کی ہوس کو تو صرف قبر کی مٹی پورا کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی اگر سچائی دیکھنی ہو تو آج سے بہتر کوئی دور ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہر ایک لڑائی، فتنے، فساد، جرم کے پیچھے آخرکار وجہ ایک ہی ہوگی، دنیا کے مال و دولت کی حرز. اسی مال کی خاطر ایسے بدبخت لوگ جو کہ مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ مسلمان تھے اور بنا کوئی جنگوں اور دین کی خاطر تکلیف اٹھائے بغیر اسلام جیسی دولت سے نوازے گئے، مگر ان لوگوں نے اسی دنیا کے مال کی خاطر اپنا دین، دنیا، آخرت سب کچھ قربان کر دیا. آج ہندوستان کے اندر ذرا ایک نظر دوڑا کر دیکھیں کہ خود کو سپر سٹار اور مسلمان کہنے والے ایکٹرز کے اندر آپ کو دور دور تک کوئی اسلام نہیں نظر آئے گا، بلکہ اس کا الٹ یہ لوگ ایتھیسٹ، ملحد یا پھر بالکل مشرک ہو چکے ہیں. For release, that's Shah Rukh Khan going to, in fact, the Vaishno Devi shrine, walking all the way up to that shrine. سیف علی خان نے کہا انہیں دھڑک سے لگتا ہے ڈر. سیف علی خان نے کہا وہ ریئل لائف میں ہے agnostic. So I don't follow any religion per se because my father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, میں اپنے آپ کو انسان بلاتا ہوں، human being. میری بیوی جو ہے ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں. جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے، کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں. تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کا صرف نام مسلمانوں کا رہ گیا اور اپنے وہ اس نام کو اس لیے نہیں بدلنا چاہتے کہ مسلمان ناراض نہ ہو جائیں اور ان کی فلموں کی کمائی نہ بند ہو جائے. ان لوگوں نے اپنے دین اور دنیا کو بیچ کر جتنا بھی مال کما لیا ہے، اگر آج تصور کر کے دیکھیں کہ آج انہیں موت آ جائے تو اپنی قبر کے اندر یہ مال ان کے کس کام آئے گا؟ کیا یہ مال جس کو کمانے کی خاطر ان لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں گزار دی اور آج بڑھاپے کو پہنچ گئے، بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ وہ حرام ہے یا حلال، اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ ان کی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن اپنی قبر کے لیے ان لوگوں نے کیا اکٹھا کیا؟ کیا ان کا یہ مال ان کو قبر کے عذاب سے یا پھر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہاں کی کرنسی دنیا کے سیف علی خان، جان ابراہیم، یہ سب کے سب لوگ اسلام کو چھوڑ کر بت پرست ہو چکے ہیں. باقاعدہ ہندوؤں کی طرح انہیں مورتی پوجا. کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. آپ بتائیے کہ ان میں کون مسلمان ہے؟ آپ کو لگتا ہے ان میں کوئی مسلمان ہوگا جو ان کی حرکتیں ہیں؟ تو سوچو سمجھو، پھر ان کی موویز بھی دیکھو، ان کا بائک آؤٹ کرو، کیونکہ یہ جو بھی موویز بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہی بناتے ہیں. اب آپ ہی سوچو.